ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ جب استعفیٰ، پھر رولز یہ کہتے ہیں، رول میں یہ ہے کہ وہ جس وقت استعفیٰ اسپیکر کے پاس آتا ہے تو اسپیکر اس ممبر کو بلائے گا اور بالکل پرائیویسی میں، کانفیڈنس میں ان سے یہ بات کرے گا کہ کیا آپ نے یہ استعفیٰ خود لکھا ہے، یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے، اور کیا آپ جو ہے آپ پر کوئی دباؤ، کوئی پریشر، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ اور اگر اسپیکر کو یہ محسوس ہو یا اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہو کہ یہ تو میرے پاس گئے ہیں لیکن بحالت مجبوری آئے ہیں اور دراصل یہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے، تو اسپیکر پہ لازم ہے کہ وہ اس کا استعفیٰ قبول نہ کرے۔ لیکن اگر اسپیکر کو یہ سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جو ممبر ہے وہ ان کے سامنے جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت پر ہے، وہ اور اپنی مرضی سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، تو ان کا استعفیٰ منظور کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، پھر ان کا استعفیٰ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اسپیکر بھیج دے گا۔ اب یہاں آج انہوں نے فرمایا کہ 127 لوگوں نے جو ہے وہ استعفے دیے تھے، تو آپ این بلاک 127 لوگوں کے استعفے قبول کر لیں۔ تو پھر میں نے ان کے سامنے کچھ حقائق رکھے۔ میں نے ان کو کہا کہ بہت سارے آپ کے دوست جو تھے جنہوں نے استعفے دیے، ان میں سے کچھ لوگ تو کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے عدالت میں جا کر کہا کہ یہ استعفے جو ہم سے لکھوائے گئے تھے، اس وقت ساری پارٹی، پارلیمانی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی اور ہمیں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ تو ہم حکومت پہ دباؤ کے لیے استعمال کریں گے اور یہ استعفے نہیں ہوں گے، لہٰذا میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا۔ کورٹ نے پھر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممبرز کو کہا کہ آپ جائیں واپس اسپیکر کے پاس جا کر یہی بات کریں، اور انہوں نے آ کر مجھ سے بھی یہی بات کی جی کہ میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا، میرا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے لیو اپلیکیشن بھیج دی، کچھ لوگ ہاؤس میں آ کر چلے گئے حاضری لگوا کر۔ تو اس سارے سیناریوں میں، ایسی صورتحال میں اسپیکر کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین اور قواعد ضوابط کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے تھا۔ یہی بات میں نے اپنے ان دوستوں سے ان سے گزارش کی، جس میں بڑے سینئر لوگ آئے، فارمر اسپیکر جناب اسد صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، اسی طرح سے ڈپٹی اسپیکر صاحب تشریف فرما تھے، اور بڑے سینئر ساتھی تھے ان کے، پارلیمنٹیرینز تھے سارے۔ تو ان کے سامنے میں نے رکھی بات، میں نے کہا دیکھیں کہ میں بطور اسپیکر جو ہوں وہ تو صرف ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ آئین کو اور قواعد و ضوابط کو۔ اب پارٹیز کا یا آپ کا کوئی پولیٹیکل سٹانس ہے، پولیٹیکل پوزیشن پارٹیز لیتی رہتی ہیں، آپ نے ایک پولیٹیکل پوزیشن لی ہے، اور اگر گورنمنٹ کی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے تو اس میں میں تو چاہوں گا یہ ذاتی طور پر، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں، آپ ایوان کے اندر آئیں، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ آپ ایوان کے اندر کریں، یہاں آپ کی آواز زیادہ مؤثر ہوگی۔ اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں، تو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ مفاہمت کی ہے، وہ مل بیٹھنے کی ہے، وہ پاکستان کی سوچ رکھنے اور پاکستان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کی ہے۔ تو میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ سینئر لوگ ہیں، ایک جماعت ہے آپ کی، آپ تشریف لائیں، پارلیمان میں آئیں، تو بطور سپیکر میں آپ کو یہ جو ہے یہ بالکل آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں پورا موقع دوں گا بات کرنے کا، آپ بولیں۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ پارلیمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک ایسا فورم ہے جہاں سب اکٹھے ہو جا سکتے ہیں، سیاسی مخالفین بھی سن رہے ہوتے ہیں، ایک بول رہا ہوتا ہے۔ اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، اس کی نظر میں تمام ممبران برابر ہیں، لیکن سب سے اہم کام اور مشکل کام اسپیکر کے لیے یہ ہے کہ استعفیٰ منظور کرنا۔ یہ استعفیٰ منظور کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے، 6، 7، 8 لاکھ لوگوں کے مینڈیٹ کی بات ہے۔ اب وہ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں، جو حلقے ہیں جن میں 7، 8 لوگوں نے ایک ممبر چنا ہے، وہ ممبر آ کر اسمبلی میں اگر نہیں بیٹھے گا تو ان 7، 8 لاکھ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کا کیا ہوگا، ان کی نمائندگی کون کرے گا،
उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा? तो ये वो सवालात हैं जो किसी भी स्पीकर के सामने होते हैं। तो मैंने आज भी इनसे यही कहा कि मैं तो आपको दावत देता हूँ कि आप वापस आएँ और इन वजूहात की बिना पर इन कानूनी और आईनी मामलात को सामने रखते हुए मैंने अब तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए। जिन लोगों के मैंने इस्तीफे मंजूर किए थे या तो उन्होंने टेलीविजन पे जाकर बयान दिए, उन्होंने हाउस में जाकर बयान दिए, या उनके हाथ के लिखे हुए थे, या उन्होंने ट्वीट किए। तो फिर मैं समझता हूँ कि हमने अब सोच लिया कि ये वाकई इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनके इस्तीफ़े मैंने मंजूर किए। उनका ख्याल था कि ये इस्तीफ़े शायद पिक एंड चूज़ पे हैं, तो मैंने उनकी खिदमत में ये गुजारिश की कि पिक एंड चूज़ के अलावा ये मामला नहीं है पिक एंड चूज़ का, बल्कि ये मामलात को सामने रख कर जो है इस्तीफ़े मंजूर किए गए। अगर किसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर तकरीर की है और उसने कहा है कि मैं वॉलंटरी तौर पर मैं इस हाउस को छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसका इस्तीफ़ा तो बनता है, उसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। या किसी का जो कोई उसमें वीडियो में आया है और उसने जाकर ट्वीट भी कर दिया है, जाकर उसने टेलीविजन पर किसी प्रोग्राम में जाकर ये बरमला इजहार किया कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो मैं उसका इस्तीफ़ा मैंने कबूल किया है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बतौर स्पीकर जो है मैं सबके लिए साझा हूँ। बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है मेरा कोई पसंद नापसंद नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा हर जमात को कि इस वक्त मुल्क को मफाहमत की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क को ऐसे हालात की ज़रूरत है जिनमें ऐसे हालात पैदा करने की ज़रूरत है, इतने अच्छे हालात पैदा करने की ज़रूरत है, हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है जिससे हम मुश्किलात से बाहर आ सकें। और ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसमें मैं समझता हूँ कि ना किसी की ज़ाती अना होनी चाहिए, ना कोई ज़ाती ज़िद होनी चाहिए, बल्कि अपनी ज़ात से बालातर होकर, अपनी सियासत से बालातर होकर हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। और वो जो दानिशगाह है ना जहाँ हम बैठ सकते हैं वो पार्लियामान। ये 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, 22 करोड़ अवाम की जज्बात की और एहसासात की ये अमीन है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो बातें जब ये की तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा तमाम मेंबरान को ख़त लिख देता हूँ, वो आएँ मेरे सामने आकर वो अपना मौक़िफ़ बयान करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम मेंबरान एक दफ़ा कोई पार्टी लेकर आए और सबको बिठा कर कोई फ़ैसला करने की कोशिश करे, तो उसको मैं दबाव समझता हूँ। क्योंकि इनके अपने पार्टी के लोगों ने जब फ़ोन करके कहा, जब हाज़िरियाँ लगवा ली, जब छुट्टी की दरख्वास्तें दे दी, जब वो कोर्ट में चले गए, तो फिर मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि एन ब्लॉक किसी के इस्तीफ़े मंजूर करूँ। ना इसकी आइन इजाज़त देता है, ना इसकी असम्बली के क़वाइद और ज़वाबित इजाज़त देते हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं दोबारा ख़त लिख दूँ, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी से मशवरा करके फिर आपसे बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना किरदार अदा करें बतौर स्पीकर के, और उनका ए 1 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन जल्द हो जाने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपका एक पॉलिटिकल जो है वो स्टांस है, हर जमात का हक है को अपना पॉलिटिकल जो है वो स्टांस बनाए, उस पर आप हक बजानब हैं या नहीं हैं मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये पॉलिटिकल फैसले हैं। आप ये भी तभी कुछ इस पे बातें करेंगे जब आप हाउस में आएंगे, तो जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। अगर आप एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं आएंगे, डायलॉग ही नहीं खोलेंगे, तो मामलात कैसे हल होंगे। तो मैं अब भी यही कहता हूँ बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, बतौर स्पीकर, कि मुल्क को मफाहमत और भाईचारे की ज़रूरत है। सियासत जो है ये पैटी पॉलिटिक्स जो है ये मुल्की मफादात से बालातर नहीं रखनी चाहिए, ना किसी की अना, ना किसी की ज़िद मुल्क से और मुल्क के मफादात से बालातर होनी चाहिए। ये हम सब का मुल्क है, कोई अपोजिशन में है, कोई हुकूमत में है, कोई किस जमात में है, कोई किस जमात में है, लेकिन ये मुल्क 22 करोड़ लोगों का है। इसको मजबूत करने के लिए, इसकी मुश्किलात कम करने के लिए इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत सिर्फ एक है कि हम मफाहमत करें और हम पार्लियामान में आकर हर मसले पे डिस्कस करें, हर मसले पे बहस करें,
ہر مسئلے میں وہ کیا چاہتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، اگر میں ممبر ہوں تو مجھے پارلیمان میں آ کر اس کا کوئی حل دینا چاہیے۔ پاکستان مشکلات سے کیسے باہر نکلے گا؟ آج جو ہے نا سیاست یہ ہونی چاہیے کہ ہر جماعت جو ہے، خواہ وہ حکومت میں ہے یا مخالف ہے، اگر وہ اپوزیشن میں ہے تو وہ اگر اسمبلی میں بتائے کہ اس طریقے سے پاکستان کو ہم اس گرداب سے نکال سکتے ہیں، یہ ہوگی صحیح پازیٹیو پالیٹکس۔ اور اسی کے لیے میری خواہش بھی یہی ہے اور میری توقع بھی یہ ہے کہ تمام جماعتیں ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت بہت سنجیدگی کے ساتھ مفاہمت کی طرف دیکھیں گے، مخاصمت کی طرف نہیں۔ بہت شکریہ۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے سنجیدہ اور بڑے جہاں دیدہ پولیٹیشین تھے، اور پالیٹکس میں دیکھیں راستے نکالنے ہوتے ہیں، سیاست میں راستے بند نہیں کیے جاتے، سیاست میں مکالمہ ہوتا ہے، آرگومنٹ ہوتا ہے، بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے ماحول میں بات ہوئی، اور انہوں نے میری باتیں سنی، میں نے ان کی باتیں سنی، اور بڑے عزت اور وقار کے ساتھ۔ اور میں یقیناً جب انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جماعت سے مشورہ کریں گے تو میں تو حاضر ہوں۔ وہ ایک غلط تاثر میرے عزیز نے دے دیا کہ میں جب وہ آتے ہیں تو میں بھاگ جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ لفظوں کا چناؤ شاید ان سے غلط ہو گیا، ویسے تو بڑا اچھے آدمی ہیں، میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں موجود ہوں یہاں پر، جو بھی جماعت آ کر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، کسی مسئلے پر بھی بات کرنا چاہتی ہے، میں تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں، اور میری خواہش ہے کہ یہ پارلیمان کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہو، اور اسی پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی بہت دفعہ اسی بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے، پاکستان کے استحکام، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بار بار جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے کہ میں استعفیٰ دینا آیا ہوں اور میرا استعفیٰ آپ منظور کر لیں۔ دوسرا ایک بات یہ ہے کہ آپ یہاں 100 آدمی، 100 اکٹھے آپ آتے ہیں، آپ پر ایک دوسرے کا دباؤ ہوتا ہے۔ جب میں نے آپ سے بات پوچھنی ہے تو پھر آپ نے علیحدہ ہونا ہے، علیحدہ مطلب انڈیویجولی، انفرادی طور پر مجھ سے مل کر بات کرنی ہے۔ اور جو سب سے عام بات ہے وہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں 127 بندے جو ہیں ان کا آپ استعفیٰ قبول کر لیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ 127 میں سے کتنے بندے جو ہیں وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں؟ کتنے بندوں نے ڈینائی کر دیا ہے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا؟ کتنوں نے آ کر حاضری لگا لی ہے؟ کتنوں نے چھٹی کی درخواست بھیج دی ہے؟ تو 127 کہاں ہے پھر؟ ایک کر لیتے ہیں کہ ایک اسٹیپ سے لے لیتے ہیں، ادھر سے ایک سوال لے لیجیے۔ جی اسپیکر صاحب، ابھی پریس کانفرنس کی ہے باہر جا کے، جو وفد آپ سے ملا تھا، اور انہوں نے آپ کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ آپ متعصب ہے، اس بارے میں کیا کہے گی؟ یہ تو بڑا عجیب الزام ہے۔ اچھا، میں یہاں تو انہوں نے میری بہت تعریف کی، میرے پورا سٹاف موجود تھا اور میں ان کا شکریہ ادا کرنے جا رہا تھا، ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی موجود تھے، تو میں تو ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا۔ وہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے تھے اور وہ میرے کلیگ رہے ہیں، آئندہ بھی کلیگ ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے نا، یہ ماحول کو پورا گندا کر دیتی ہے، اس سے مسائل کا حل نہیں نکلتا، مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ کے ایسی کسی نے بات کی ہو، نہ مجھے یقین آ رہا ہے۔ وہ تو بہت خوبصورت انہوں نے باتیں کی یہاں پر بھی، اور بڑے رکھ رکھاؤ والی، بڑے عزت وقار والی، تو میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، اور میں نے بات کی۔ آپ بطور کسٹوڈین کی آپ کی ذمہ داری بھی ہے، یہ بتائیے گا سر کہ ایک انٹرم مدت کے لیے ایک ٹیکنوکریٹ حکومت کی قیام کی بات کی جا رہی ہے، اس کی کوئی آئینی گنجائش ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے علم میں تو نہیں ایسی کوئی بات، کیا ایسی کوئی؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے علم میں ارکان تھے ان کے مکمل آئین اور قانون اور پارلیمان کے جو رولز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ان کے استعفے منظور کیے گئے تھے، جو 11 پہلے تھے، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ فلی آپ کانفیڈنس ہیں کہ وہ 11 کے 11 کو آئین اور رولز کے مطابق ان کے؟ دیکھیں، میں جس وقت میں استعفے منظور کرتا ہوں تو آئین اور قانون کو ہی سامنے رکھ کر کرتا ہوں، اور اس میں دوسری تو کوئی اور فیکٹر نہیں ہوتا۔
میں نے آج بھی یہی بات دہرائی اپنے دوستوں کے سامنے بھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ خط لکھ دوں اور وہ آپ کے ممبران انفرادی طور پر آئیں میرے سامنے، اور پھر وہ ان کے دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ میرے سامنے آ کر اس چیز کو واضح طور پر مجھے ثابت کریں گے پر یہ والنٹری انہوں نے ایکٹ کیا ہے اور ان پر کوئی دباؤ یا پریشر نہیں۔ نہیں، میں نے ٹویٹر کی بات نہیں کی، وہ انہوں نے اسپیکر کے سامنے آنا ہے۔ جو آپ نے کہا کہ میڈیا کے ذریعے جو میں نے ان کے استعفے منظور نہیں، وہ اس لیے کیے تھے کہ انہوں نے دیکھیں نا، اب وہ ایک ممبر تھا، اس نے تو آدھا پونا گھنٹہ تقریر کی پارلیمان میں، دوسرے نے بھی کی پارلیمان میں، وہ تو تقریر میرے پاس موجود ہے۔ صاحب کا منظور نہیں، وہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم سب استعفے دے رہے ہیں۔ نہیں، وہ آپ سب کی بات نہیں کر سکتے، آپ انڈیویجول کی بات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اگر قریشی صاحب کو میں خط لکھتا ہوں وہ آ جاتے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں نے تمام ممبران کو خط لکھا تو نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں نہیں آئے؟ میں نے تو ان کو اسی لیے بلایا تھا کہ وہ تشریف لائیں، اور میرے سامنے آ کر صرف یہی انہوں نے کہنا تھا کہ میرے پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، میں خود استعفیٰ دے رہا ہوں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق۔ تو اس میں پھر کیوں ان کو جو ہے تعامل کیا تھا، کیوں روکا گیا لوگوں کو؟ جب آپ روکتے ہیں کسی کو تو پھر مجھے میرا شک پھر یقین میں بدلی جا ہوتا ہے کہ شاید یہ مجبوراً جو ہے وہ انہوں نے اس دن لکھے ہوں گے استعفے، سائیکلو سٹائل ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کو فون کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر میں بطور کسٹوڈین جو ہے وہ میں دیکھیں، دوسرا 11 استعفوں کو منظور کرنے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تسلیم کیا ہے، اس پہ بڑی ڈیٹیلڈ بحث ہوئی ہے اس پر، آپ کو علم ہے اس بات کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک استعفے جو ہے نا وہ منظور کیے گئے ہیں۔ ہم کوئی کام بھی آئین اور قانون کے جو ہے وہ تحت ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کرتے۔ جی ایک ہاں جی۔ پہلے نہیں بالکل نہیں۔ دیکھیں آپ اس کو پتہ نہیں کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب آپ کوئی استعفیٰ منظور کرتے ہیں تو اس کے قواعد و ضوابط کے تحت ہی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور آپ کو وہ سارے سٹیپس لینے پڑتے ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ایکٹنگ اسپیکر تھے، انہوں نے جو استعفے ایکسیپٹ کیے تھے وہ ایکسیپٹ کرنا ہی غیر آئینی اور غیر قانونی تھا۔ اسی لیے پھر میں نے ان کو اس کے لیے نہ تو انہوں نے ممبران کو بلایا، دیکھو جو بنیادی شرط ہے، بنیادی شرط ہے کہ وہ ہر انڈیویجول کو، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت جو ہے وہ کھڑی ہو کے، ایک بندہ یا لیڈر کھڑا ہو کے کہے کہ میری ساری جماعت جو ہے وہ مستعفی ہو گئی ہے۔ ہر بندے کے پاس 6-6 7-7 لاکھ لوگوں کا مینڈیٹ ہے۔ آپ ان کو مطلب ہے ان 7 لوگوں کے مینڈیٹ کو صرف یک جنبش قلم جو ہے وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ صاحب یہ فرمائیں، آج جو 8-9 لوگ آئے تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی کہا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں یا یہ میرا استعفیٰ، ایک منٹ پوری کر سنیں، میں استعفیٰ دیتا ہوں، میرا استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیں؟ دوسرا، آپ نے اپنے گفتگو میں کہا کہ ان کے بعض اراکین ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو چھٹی کی درخواست بھیجی، بعض ایسے ہیں جو آپ سے انفرادی طور پر ملے، وہ استعفے کی منظوری نہیں چاہتے۔ کتنے لوگ ہیں؟ 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بینگ کسٹوڈین آف دی ہاؤس کچھ ایسی باتیں ہیں جو میری اور ان آنریبل ممبران کے درمیان ہوتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس پہ نہیں انسسٹ کریں گے۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے آج ان دوستوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے، نام نہیں میں بتایا، میں تعداد بھی نہیں بتایا، میں نے ان کے سامنے بات رکھی ہے۔ کچھ چیزیں تو یہ کیس جو ہے وہ کورٹ میں گیا، آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے آ کر جو ہے وہ حاضریاں لگوا لی، چھٹی کی درخواستیں دے دی، اور میں نے وہ ہے وہ لیو اپلیکیشن جو ہے ان کی پڑھ دی، ایکسیپٹ کر لی۔ تو پھر یہ سب باتیں، یہ فیکٹر اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ بھائی میں ان کو انڈیویجولی ملوں۔ اور جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انڈیویجولی آپ نہیں ملیں گے، آپ سب کو اکٹھے ملیں گے، تو میرا شک جو ہے پھر وہ یقین میں بدل جاتا ہے۔
मेरे लिए और मुश्किलात हो जाती हैं कि मैं एक्सेप्ट करूं। सर ये जो सवाल का पहले ऐसा था उसके हवाले से बता दें कि वो इन लोगों में से किसी ने अपने इस्तीफे की बात की कि जी हम भी इस्तीफा देंगे? किसी ने आज तो किसी ने नहीं की। स्पीकर साहब ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो कॉन्स्टिट्यूशन की या इस तरह की कोई इमरजेंसी हो तो फिर इनको स्ट्रेंथ ही नहीं इतनी पार्लियामेंट की कि वो उसको लेजिस्लेशन को पास कर सकें। देखें, यकीनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं हो सकती, वो तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन लेजिस्लेशन जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से होती है, वो तो हो रही है और हो सकती। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई वफ़द से कहा है कि इस्तीफ़े देना अरकान का हक है। राजा परवेज अशरफ ने मज़ीद ये भी कहा कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पीटीआई के किसी रुकन ने नहीं कहा कि वो इस्तीफ़ा देने आ रहा है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं।